وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور سارے حضرات پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے پروگرام اپنے اختتامی مراحل کو طے کر رہا ہے. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دائیں بائیں جماعت اہل سنت کے مقتدر اور ذمہ دار علماء اکرام تشریف فرما ہیں. بالخصوص حضرت علامہ مولانا حافظ عبد المجید مدنی حفظہ اللہ، جن کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ بچوں نے بڑے و چھوٹے انداز میں قرآن و حدیث اور نعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کر کے اپنی کارکردگی آپ کے سامنے پیش فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پر تابیر قائم اور دائم فرمائے. اس کے ساتھ ہماری جماعت کے بڑے نائب فائق عالم دین بہترین مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی سکندر حسین حیات صاحب المصباحی، جو یہاں فیصل کے حیثیت سے جج کے حیثیت سے تشریف فرما ہیں، اور ہماری جماعت کے بڑے سلجھے ہوئے عالم دین حضرت مولانا جاوید احمد نعیمی صاحب، امام و خطیب بٹل کوٹ لورن، جو لورن کے تمام علماء کے سربراہ اور رہنما بھی ہیں، اور اڑائی سے مولانا عبد القیوم صاحب تشریف فرما ہے. میں سب کا نام لوں، شاید وقت کافی ہو جائے گا، بڑی تیزی کے ساتھ وقت بھی رواں دوا ہے اور علماء اکرام کی کافی مصروفیات بھی ہیں، تو میں چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے پروگرام بغیر کسی مبالغے کے اس علاقے کے آن بان شان عزیزم مولانا حافظ عارف حسین صاحب کو، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی کثیر تعداد میں طلبہ و طالبات جو ان کے پاس آ کر علم دین حاصل کرتے ہیں، اور یہ ایک ٹائم میں ایسا ہوتا ہے، میرے حساب سے 100 کے آس پاس طلبہ جو ان کے پاس آ کر علم دین حاصل کرتے ہیں. میں اس کو کرامت تو نہیں کہوں گا، مگر کرامت سے کم بھی نہیں کہ 100 طلبہ کے لیے اگر ایک ہی سبجیکٹ کوئی ٹیچر پڑھائے تو اس کے بس کی نہیں ہے. اس کے لیے کم سے کم 10 ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. 10 معلم ہوں گے تو ان بچوں کو تعلیم دی جا سکتی ہے. اور پھر ڈسپلن آپ دیکھیں الحمدللہ، اب صرف ایک یا آدھے گھنٹے کے مہمان ان کے پاس طلبہ رہتے ہیں، لیکن ان کا اثر دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام طلبہ کو علم نافع نصیب فرمائے. اس دور میں ویسے تو ہر دور کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو دور چل رہا ہے اس میں ہم
سب کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری بستی میں کوئی بندہ یہ شور مچائے کہ بچوں کو اغوا کرنے کے لیے کچھ چور آئے ہیں، تو یقیناً ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کتنے سخت فکر مند ہوں گے کہ بچہ دروازے سے باہر گیا نہیں تو باپ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوگا، ہم وقت اس کا ساتھ رہے گا، اس کی نگرانی کرے گا، وجہ کہ بچے کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا۔ مگر اس سے زیادہ ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر بچہ اغوا ہو جائے اس کا نقصان کم ہے، اگر ہمارے بچوں کے فکر اور ان کی سوچ کو کوئی اغوا کر کے لے جائے، کوئی چوری کر کے لے جائے، یہ اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ آج بہت ہمارے والدین کی بات کریں، ہم بچوں کے جو والدین ہیں ان کی شکایت ہوتی ہے۔ قائد اہل سنت حضرت مولانا قبلہ سید شاہد حسین بخاری صاحب تشریف فرما ہے، ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ حافظ رفیق صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہم ان کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ توجہ میری طرف، آج والدین اپنے بچوں کی بیرا روی اور ذہنی آزادی اور آس پاس کے بگڑے ماحول کو دیکھ کر وہ یہ کہتے ہیں بچے مانتے نہیں ہوئے۔ اگر بچوں کو سمجھایا جائے تو کہ نہیں مانتے بچے اور وہ اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہر آئے دن جو نیا فیشن ہے اور اڑیانیت ہے، بچے دن بہ دن، ہمارے بچے ہو یا بچیاں دن بہ دن اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اور یہ سوالیہ نشان ان کے والدین پر ہے، وہ ان کو کیوں نہیں چیز سے روکتے ہیں؟ اور جواب کیا ہوتا؟ بچے نہیں مانتے جی، بالکل باطل محض ہے یہ ان کا یہ عذر، اور یہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، خدا نہ کرے اللہ سارے بچوں کو محفوظ رکھے، 4 منٹ کے لیے مان لو اگر کسی بچے کے گردے فیل ہو جائیں، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ تقریب فہم کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، والدین کیا کہیں گے کہ آپ کو علاج کرنے کی غرض نہیں ہے، کتنے پریشان ہوں گے، اس بچے کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، اس کو میڈیسن دینے کے لیے کتنے دشوار گزار مراحل کو طے کرے گا۔ وہ سود پر پیسہ اٹھا سکتا ہے، وہ لون لے گا، وہ قرضہ اٹھائے گا، وہ اپنے آپ کو کسی بھی حد تک لے جائے گا بچوں کو علاج کروانے کے لیے۔ یہاں آپ فکر مند کیوں نظر آتے ہیں؟ یہاں ہماری فکر اتنی زبردست مضبوط کیوں ہوتی ہے؟ تو ہم وہاں سرنڈر کیوں ہو جاتے ہیں جہاں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، اگر آج ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، والدین کے حقوق نہ سکھائے، یہ بچے نہیں آنے والے وقت میں ہمارے لیے سانپ اور بچھو سے کم بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے، اس کے بغیر نہ کوئی چارہ ہے نہ کوئی گزارا ہے۔ الحمدللہ میں مبارکباد پیش کروں گا محترم حافظ عارف صاحب کو کہ جو اچھے انداز میں سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، ہر اعتبار سے ان کو تعاون کرے، ان کا ساتھ دے۔ خدا نہ خواستہ اگر کہیں ہوتے نا کسی بچے کو کہیں ضرب لگ بھی گئی تو طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے، پہلے تحقیق کر لیا کرے۔ اگر آپ کے بچے کو مارا ہے وہ کسی بے دردی کی وجہ سے نہیں، اس کو بگاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ راہ راست پر لانے کے لیے، اور یہ کوئی تھانہ نہیں ہے یا کوئی جیل بھی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے راہ راست پر آئے، تو ہر اعتبار سے آپ نے اپنے بچوں کو کیئر بھی کرنا ہے اور ان کا ساتھ بھی دینا ہے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔